أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی تھی کہ ایک بچہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا ہونے والا ہے، اس بچے کی کیا صفات ہوگی اس کی تفصیلات کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بھی بتائی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی ان کی اہم صفات یعنی اللہ کی طرف سے جو انہیں اہم خصوصیت عطا کی گئی تھی معجزے کی شکل میں اس کو بتایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. پہلی صفت اس آیت میں جو بتائی وہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا بہت سی اس کی ذاتی خصوصیات کے ساتھ ایک بڑی خصوصیت ہوگی، یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا رسول ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں تھے. اور دوسری طرف یہودی جو الزام لگاتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، چنا ہے، چنی ہیں، وہ الزامات بھی صحیح نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کا پیغام لانے والے تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے. اللہ نے اپنے پیغام کے ساتھ ان کو بھیجا تھا. کن کی طرف بھیجا تھا؟ الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا. اس سے علماء نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت عیسیٰ کی نبوت پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے. ان کا پیغام یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. تو عیسائی مذہب جو ہے وہ عالمگیر مذہب نہیں ہے بلکہ وہ بنی اسرائیل کا مذہب ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کی دنیا میں اس کو عالمگیر مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ خود انجیل بائبل اس کے اندر بھی صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے. اور آج بھی عیسائیوں کی تاریخ پر جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ تذکرہ نکل آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی تھی، آپ کو جو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا تھا وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. اللہ کے رسول کی طرح پورے عالم کے لیے آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. دوسری چیز جو اس آیت میں بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خاص معجزہ عطا کرنے والے تھے، جس کا تذکرہ خود یہاں پر حضرت عیسیٰ کی زبانی اللہ نے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ اپنی طرف سے اعلان کریں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک اہم اور بڑی نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی کا مطلب معجزہ. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو عام عادت اور عام قانون کے خلاف اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی تھی.
اور نبی اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے کیا، بلکہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو عام قاعدہ قانون دنیا کا جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کر بعض چیزیں بغیر قانون اور بغیر اسباب کے اللہ پیدا کرتے تھے، ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہر نبی کو ان کے زمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ اس کی طرح سے تھا، اسی لیے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو پہلے جادوگر کہا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے جو نشانی دی گئی تھی وہ نشانی انہوں نے ظاہر کی اللہ کے حکم سے، اور سارے جادوگر اس کے سامنے مات ہو گئے، ان کا جادو چل نہیں پایا، تو جادوگروں نے اقرار کیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب، علاج معالجے کے طریقے بہت بڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ اس زمانے کے فن طب کے مقابلے میں تھے، تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آنے کے بعد اعلان کیا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، آیت کہتے ہیں نشانی، معجزہ، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک اہم اور بڑا معجزہ لے کر، بڑی نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، طیر کہتے ہیں پرندہ، ہیئت شکل و صورت، تین مٹی، خلق بنانا پیدا کرنا، کہتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کی طرح شکل و صورت تمہارے سامنے بناتا ہوں، تیار کرتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا، جیسے جادوگر کرتے ہیں نا، کوئی چیز ڈال دیتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد وہ کبوتر بن کے اڑنے لگتا ہے۔ تو جادوگر چونکہ نظروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرت اپنی طرف سے دی تھی کہ وہ مٹی سے کسی پرندے کی شکل و صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک دیتے تھے، وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، جب بناتے تھے حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ اللہ نہیں تھے، جو بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور دوسرے جیسے یہودی کہتے تھے جادوگر، وہ جادوگر بھی نہیں تھے، بلکہ وہ جو بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ دوسرا جو معجزہ بتایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھا، جو پیدائشی اندھا ہو۔ بعض اندھے ہوتے ہیں کہ پہلے بینا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ان کو روشنی ہوتی ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے روشنی چلی جاتی ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے روشنی چلی جاتی ہے، ایسا نہیں۔ لیکن جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے، پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اس کو اکمہ کہتے ہیں، عام اندھوں کو اکمہ نہیں کہتے ہیں۔ اور ابرص کوڑ کی بیماری، یہ سفید سفید ہوتے ہیں آنکھ وغیرہ، یہ دو بیماریاں اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جبکہ فن طب، علاج معالجے کا فن بڑے عروج پر تھا، تب بھی اس کا علاج نہیں تھا، ان دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیماریوں کو شفا دینے کی بھی قدرت دی تھی، تو بیمار کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا تھا۔ تو اس میں خاص طور پر دو بیماریوں کا تذکرہ کیا یہاں پر، جو اس زمانے کی لا علاج بیماریاں تھیں۔ وہ ایک ہے اندھا پن، پیدائشی اندھا، اور دوسرا برص یا کوڑ کی بیماری۔ کہتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، أَبْرَأَ يُبْرِئُ، بری قرار دینا، شفا دینا، علاج کرنا۔ میں پیدائشی اندھے اور کوڑ کو، برص کی بیماری والوں کو شفا دیتا ہوں، ان کو بری کرتا ہوں، ان کا علاج کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى،
اور مردے کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ایک تو مٹی کے پرندے وغیرہ بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ دوسرے بڑی بڑی بیماری والے جب ان کے سر پر یا بدن پر ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے تو وہ بیماری ان کی چلی جاتی تھی۔ اور تیسرا جو بڑا ان کا معجزہ تھا وہ یہ کہ مردے جو قبرستان میں ہوتے تھے یا جو میت جن کی رکھی ہوتی تھی ان کو کہتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات جو ان سے ہوئے تھے ان کے ذریعے سے وہ پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انجیل وغیرہ میں اس کی تفصیلات ہیں جس کو مفسرین نے نقل بھی کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ان کو عطا کی گئی، جو اپنی طرف سے کرتے نہیں تھے۔ جن کو اللہ کی قدرت پر یقین ہو ان کو ان معجزات کے قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرتے تھے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کوئی چیز کروا سکتے ہیں تو اپنے نبی کے ذریعے سے کیوں نہیں کروا سکتے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ تو ایسے واقعات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کرواتے ہیں جو اگر انبیاء سے ہو جائے تو معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں کرواتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، نبأ يُنبئ بتلانا، خبر دینا، تأکلون تم جو کھاتے ہو، تدخرون تم جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جسے ہم لوگ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا بھی علم دیا تھا، جس کی یہاں مثال دی کہ لوگ گھر میں کیا کھاتے تھے وہ بتا دیتے تھے، تم نے یہ کھایا، تم نے یہ کھایا۔ تمہارے گھر میں کیا راشن جمع ہے وہ بھی بتا دیتے تھے بن دیکھے ہوئے۔ یہ اللہ نے ان کو قدرت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو ضرورت کی وجہ سے اس طرح کے معجزے دے سکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے نیک بندوں سے بھی اس طرح کی چیزیں ظاہر کر سکتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، ساری نشانیاں بتائیں، پھر کہا کہ ان چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی باتوں پر، تو اس میں تمہارے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جس سے تم اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو اور نبی کی سچائی پر یقین کر سکتے ہو۔ تو ایسے معجزے حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے آپ کے زمانے کے مطابق بہت سارے معجزے عطا کیے تھے، جو اللہ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی سامنے والوں کو بتانے کے لیے کہ جو شخص آپ کے سامنے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ شخص اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ ہے، مدد یافتہ ہے۔ جب ان چیزوں پر انسان غور کرتا ہے تو پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس میں نشانیاں، ان میں غور کرنا چاہیے۔ جب ایک شخص ایسا کر رہا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، ورنہ وہ شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت، ان کو اللہ نے جو نشانیاں دی تھی ان کو بیان کر کے اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین کرنی چاہیے، اس پر نظر ہونی چاہیے، تو ان سب چیزوں کی تصدیق کرنے میں ہمیں تردد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی قدرت پر یقین عطا فرمائے، جس سے اس کی ہر چیز کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔